بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینب اور زہریلے تخت کا راز، قسط نمبر 2، شیشوں کا شہر۔ صبح کی پہلی روشنی بغداد کے گنبدوں پر پڑی تو زینب شہر سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پر اسرار طمار تھا جو رات بھر خود بخود بولتا رہا تھا۔ الفاظ بدلتے، جلملاتے اور زینب کے دل میں ایک انجانی آگ لگا چکے تھے۔ سفر کا پہلا دن گرم تھا، گرد آلود راہوں پر اونٹوں کے قافلے گزر رہے تھے۔ زینب نے سن رکھا تھا کہ بغداد سے 3 دن کی مسافت پر ایک جگہ ہے جسے لوگ شیشوں کا شہر کہتے ہیں، مگر یہ جگہ کسی نقشے میں نہ تھی۔ صرف قصے کہانیوں میں ذکر آتا کہ جو وہاں گیا یا تو بہت کچھ سیکھ آیا یا خود کو بھول بیٹھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا جب زینب ایک سنسان کھنڈر تک پہنچی۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ طمار ایک بار پھر جگمگایا اور خود بخود لکھا، اگر تو سچ کی متلاشی ہے تو نیچے اتر، روشنی تیرے ساتھ ہوگی۔ زینب نے ہچکچاہٹ کے باوجود کنویں میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں نیچے گہرائی میں جا رہی تھیں، دیواروں پر پرانے زمانے کے نقش و نگار اور ایک عجیب سی سرگوشی فضا میں گونج رہی تھی، جیسے ماضی کی آوازیں۔ نیچے ایک دروازہ تھا، شیشے کا، لیکن بغیر کسی دستے یا ہینڈل کے۔ جیسے ہی زینب نے طمار کو قریب لایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے سامنے ایک شاندار چمکتا ہوا شہر ظاہر ہوا۔ شیشوں کا شہر۔ یہ ایک عجیب شہر تھا۔ ہر عمارت، ہر درخت، ہر ستون شیشے سے بنا ہوا تھا، مگر ان شیشوں میں صرف شکلیں ہی نہیں، راز بھی قید تھے۔ جیسے جیسے زینب اندر گئی، ہر شیشے میں اسے کچھ نہ کچھ دکھائی دینے لگا۔ ایک شیشہ دکھا رہا تھا کہ زینب تاج پہنے تخت پر بیٹھی ہے۔ دوسرا شیشہ دکھا رہا تھا کہ وہ زندان میں ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ تیسرا شیشہ، یہ سب سے پر اسرار تھا۔ اس میں زینب خود اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا عکس کچھ الگ تھا۔ آنکھوں میں غرور، ہاتھ میں تلوار اور لبوں پر ایسی مسکراہٹ جو کسی فاتح کی ہو۔ زینب خوف زدہ ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک ایک آواز گونجی، ہر شخص شیشے میں اپنی نیت کا عکس دیکھتا ہے، تم کس عکس پر یقین کرو گی؟ زینب نے ہمت کر کے کہا، میں اس عکس پر یقین رکھوں گی جو میری فطرت کو چیلنج کرے، نہ کہ میرے غرور کو بڑھائے۔ آواز خاموش ہو گئی اور ایک نیا دروازہ کھلا۔ وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید ریش، نیلا لباس اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے صدیوں کا علم سمیٹ رکھا ہو۔ انہوں نے کہا، اے لڑکی، تو نے پہلا دروازہ کھولا اور اب تجھے ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ یا تو یہاں سے واپس جا اور اپنے ماضی کو اپنائے، یا پھر اگلے دروازے سے گزر اور اس دنیا کا سامنا کرے جو جھوٹ، جادو اور آزمائشوں سے بری ہے۔ زینب نے ایک لمحے کو سوچا، پھر طمار کو سینے سے لگایا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے شیشوں کا شہر اندھیرے میں گم ہو گیا اور زینب اب داخل ہو چکی تھی ایک نئی دنیا میں۔ اندھیروں کا دشت، جہاں صرف وہی روشنی زندہ رہتی ہے جو دل سے نکلے۔